سید صاحب تابع مرضی مالک نہیں رہیں، بلکہ ایکٹ مزارعان کی 5ویں دفعہ کے موروثیوں کے لیے جو حقوق انگریزوں نے قائم کیے ہیں، یعنی یہ کہ مالک کو کسی قسم کے تصرف کا ان پر اختیار نہیں ہوگا، اسی قسم کے موروثی سید صاحب نے بھی تمام چیزوں آگ وغیرہ کو ٹھہرا دیا ہے، بلکہ سید صاحب کے قانون میں انگریزوں کے قانون سے زیادہ تشدد ہے، کیونکہ انگریزوں نے 5ویں دفعہ کے موروثی کے اخراج کے لیے ایک صورت قائم بھی کر دی ہے، اور وہ یہ کہ جب موروثی 1 سال تک لگانے واجب کا ایک حصہ خواہ 2 آنا بھی ہوں ادا نہ کرے تو خارج ہو سکتا ہے، مگر سید صاحب نے تو ہر حال میں حقوق مالک کو تلف کر دیا، اور یہ ظلم عظیم ہے۔ اور سید صاحب نے جو اپنے دوست حریف سے تفسیر قرآن کریم کا معیار مانگا ہے، سو میں نے مناسب سمجھا کہ اس جگہ بھی سید صاحب کی کسی قدر میں ہی خدمت کر دوں، کیونکہ بھولے کو راہ بتانا سب سے پہلے میرا فرض ہے، سو جاننا چاہیے۔ سب سے اول معیار تفسیر صحیح کا شواہد قرآنی ہیں۔ یہ بات نہایت توجہ سے یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم اور معمولی کتابوں کی طرح نہیں، جو اپنی صداقتوں کے ثبوت یا انکشاف کے لیے دوسرے کا محتاج ہو۔ وہ ایک ایسی متناسب عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ ہلانے سے تمام عمارت کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اس کی کوئی صداقت ایسی نہیں ہے جو کم سے کم 10 یا 20 شاہد اس کے خود اسی میں موجود نہ ہوں۔ سو اگر ہم قرآن کریم کی ایک آیت کے ایک معنی کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان معنوں کی تصدیق کے لیے دوسرے شواہد قرآن کریم سے ملتے ہیں یا نہیں۔ اگر دوسرے شواہد دستیاب نہ ہوں بلکہ ان معنوں کی دوسری آیتوں سے صریح معارض پائے جائیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ معنی بالکل باطل ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ قرآن کریم میں اختلاف ہو، اور سچے معنوں کی یہی نشانی ہے کہ قرآن کریم میں سے ایک لشکر شواہد بینہ کا اس کا مصدق ہو۔ دوسرا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کے معنی سمجھنے والے ہمارے پیارے اور بزرگ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفسیر ثابت ہو جائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلا توقف اور بلا دغدغہ قبول کرے، نہیں تو اس میں الحاد اور فلسفیت کی رگ ہوگی۔ تیسرا معیار صحابہ کی تفسیر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نوروں کو حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث تھے، اور خدا تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل تھا، اور نصرت الہی ان کی قوت مدرکہ کے ساتھ تھی، کیونکہ ان کا نہ صرف قال بلکہ حال تھا۔ چوتھا معیار خود اپنا نفس مطہر لے کر قرآن کریم میں غور کرنا ہے، کیونکہ نفس مطہرہ سے قرآن کریم کو مناسبت ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن کریم کے حقائق صرف ان پر کھلتے ہیں جو پاک دل ہوں، کیونکہ مطہر القلب انسان پر قرآن کریم کے پاک معارف بوجہ مناسبت کھل جاتے ہیں، اور وہ ان کو شناخت کر لیتا ہے اور سونگ لیتا ہے، اور اس کا دل بول اٹھتا ہے کہ ہاں یہی سچی راہ ہے، اور اس کا نور قلب سچائی کی پرکھ کے لیے ایک عمدہ معیار ہوتا ہے۔ پس جب تک انسان صاحب حال نہ ہو اور اس تنگ راہ سے گزرنے والا نہ ہو جس سے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، تب تک مناسب ہے کہ گستاخی اور تکبر کی جہت سے مفسر قرآن نہ بن بیٹھے، ورنہ وہ تفسیر بالرائے ہوگی جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ من فسر القرآن برأیۃ فاصاب فقد اخطأ، یعنی جس نے صرف اپنی رائے سے قرآن کریم کی تفسیر کی اور اپنے خیال میں اچھی کی، تب بھی اس نے بری تفسیر کی۔ پانچواں معیار لغت عربی ہے، لیکن قرآن کریم نے اپنے وسائل آپ اس قدر قائم کر دیے ہیں کہ چنداں لغات عرب کی تفتیش کی حاجت نہیں۔ ہاں موجب زیادت بصیرت بے شک ہے، بلکہ بعض اوقات قرآن کریم کے اسرار مخفیہ کی طرف لغت کھودنے سے توجہ پیدا ہو جاتی ہے اور ایک بھید کی بات نکل آتی ہے۔
چھٹا معیار روحانی سلسلہ کے سمجھنے کے لیے سلسلہ جسمانی ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ کے دونوں سلسلوں میں بکلی تطابق ہے۔ ساتواں معیار وحی ولایت اور مکاشفات محدثین ہیں۔ حضور حاشیے میں فرماتے ہیں، سید صاحب نے اپنی کتاب میں وحی کو معیار صداقت نہیں ٹھہرایا اور نہ ٹھہرانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وحی کو خواہ وہ وحی نبوت ہو یا وحی ولایت نظر عزت سے نہیں دیکھتے، بلکہ اس کو صرف ملکہ فطرت خیال کرتے ہیں۔ سو ان کی رائے کی نسبت بھی اس جگہ کسی قدر بیان کرنا قرین مصلحت ہے۔ سو واضح ہو کہ سید صاحب کی یہ بڑی غلطی اور سخت فتنہ انداز اور حق سے دور ڈالنے والی رائے ہے کہ وحی اللہ کو صرف ملکہ فطرت خیال کرتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت میں کئی قسم کے ملکات ہوتے ہیں، اور تمام ملکات اس قسم کے ہیں کہ ایک کی طرز اور وضع دوسرے کی طرز اور وضع پر شاہد ہے۔ مثلا بعض کی فطرت علم حساب اور ہندسہ سے ایک مناسبت رکھتی ہے، اور بعض کی علم طب سے اور بعض کی علم منطق اور کلام سے، لیکن خود بخود یہ استعداد مخفیہ کسی کو محاسب اور مہندس یا طبیب اور منطقی نہیں بنا سکتی، بلکہ ایسا شخص تعلیمی استاد کا محتاج ہوتا ہے، اور پھر دانا استاد جب اس شخص کی طبیعت کو ایک خاص علم سے مناسبت دیکھتا ہے تو اس کے پڑھنے کی اس کو رغبت دیتا ہے۔ اس کے مناسب یہ شعر ہے کہ ہر کسیرا بہر کارے ساختند، میل تبش اندراں انداختند۔ اس تعلیم یابی کے بعد وہ ملکہ جو تخم کی طرح چھپا ہوا تھا بھڑک اٹھتا ہے، اور طرح طرح کی باریکیاں اس علم کی اس کو سوجھتی ہیں، اور جو کچھ اس فن کے متعلق نئے نئے امور من جانب اللہ اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اگر ان کا الہام اور القاء نام رکھیں تو کچھ بعید نہیں ہوتا، کیونکہ بلا شبہ وہ تمام عمدہ باتیں جن سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ بھی در حقیقت اسی کی طرف اشارہ فرما کر کہتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی بری باتیں اور نیک باتیں جو انسانوں کے دلوں میں پڑتی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی الہام ہوتی ہیں۔ اچھا آدمی اپنی اچھی طبیعت کی وجہ سے اس لائق ہوتا ہے کہ اچھی باتیں اس کے دل میں پڑیں، اور برا آدمی اپنی بری طبیعت کی وجہ سے اس لائق ٹھہرتا ہے کہ برے خیالات اور بد اندیشی کی تجویزیں اس کے دل میں پیدا ہوتی رہیں، اور در حقیقت نیک انسان اس قسم کے الہامات کے حاصل کرنے کے لیے فطرتاً ایک نیک ملکہ اپنے اندر رکھتا ہے، اور برا انسان فطرتاً ایک برا ملکہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اسی ملکہ فطرتی کی وجہ سے بہت سے لوگ اچھی اور بری تالیفیں اور پاک اور ناپاک ملفوظات اپنی یادگار چھوڑ گئے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء کی وحی کی بھی یہی حقیقت ہے کہ وہ بھی در حقیقت ایک ملکہ فطرت ہے جو اس قسم کے القاء سے فیض یاب ہوتا رہتا ہے، جس کی تفصیل ابھی بیان ہوئی ہے؟ اگر صرف اتنی ہی بات ہے تو حقیقت معلوم شد، کیونکہ انبیاء کی وحی کو صرف ایک ملکہ فطرت قرار دے کر پھر انبیاء اور اسی قسم کے دوسرے لوگوں میں مابہل امتیاز قائم کرنا نہایت مشکل ہے۔ شاید سید صاحب اس جگہ یہ فرمائیں کہ ہم وحی مطلوب کے قائل ہیں، یعنی قرآن کریم بالفاظ وحی ہے، مگر میں سید صاحب کی اس حکمت عملی کو خوب سمجھتا ہوں۔ وہ اس وحی مطلوب کے ہرگز قائل نہیں جس کے ہم لوگ قائل ہیں۔ ظاہر ہے کہ یوں تو کوئی القاء الفاظ کے بغیر نہیں ہوتا، اور ایسے معانی جو الفاظ سے مجرد ہوں ذہن میں آ ہی نہیں سکتے، لیکن پھر خود قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک فرق ہے، اور اسی فرق کی بنا پر حدیث کے الفاظ کو اس چشمہ سے نکلا ہوا قرار نہیں دیتے جس چشمہ سے قرآن کے الفاظ نکلے ہیں۔ گو عام القاء اور الہام کا مفہوم مد نظر رکھ کر حدیث کے الفاظ بھی